من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو آیات کریمہ جو ہیں یہاں پر، اس میں بھی بلا واسطہ خطاب اہل کتاب کو ہے، کیونکہ اہل کتاب کے پاس جو کتابیں موجود تھیں ان میں کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق واضح خبریں موجود تھیں، واضح آیات کریمہ موجود تھیں، آقا علیہ السلام کے اوصاف شریفہ موجود تھے۔ تو پھر انہوں نے یہاں آ کر دو مسئلے اور کھڑے کر دیے۔ ایک تو یہ کہا انہوں نے کہ کعبے کا تعلق نہیں ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ۔ تو دوسرا انہوں نے کہا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ پر اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو پھر ملت ابراہیم میں تو بہت ساری چیزیں حرام تھیں، تم انہیں حلال ٹھہرائے پھرتے ہو، جیسے اونٹ کا گوشت ہو گیا، اونٹنی کا دودھ ہو گیا، وہ تم حلال کہتے پھرتے ہو۔ یعنی کہ یہ دو باتیں انہوں نے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، فرمایا اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔ یعنی یہ انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے جو شہزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کی اولاد پاک میں سے کریمہ علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کعبہ مشرفہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں، وہ یہ جانتے تھے اس بات کو، کتابوں میں یہ بات موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اب انکار کیوں کر رہے ہو، ہیں لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کو انکار کیوں کر رہے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا اللہ گواہ ہے اس پر۔ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے انہیں، میں کہ اللہ تبارک میں جانتا ہوں سارا کچھ، سارا میرے علم میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ملاحظہ فرما رہا ہوں سارا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اے اہل کتاب تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، من آمن جو ایمان لایا ہے اسے تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، ہیں اللہ کے تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے نا، یہ وسوسے پیدا کر کے، یہ جناب اعتراضات وارد کر کے، لوگوں کو دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے، جیسے یہ یہودیوں کا طریقہ آج تک ختم نہیں ہوا، آج بھی ان کا طریقہ وہی ہے یہودیوں کا۔ یہودی آج بھی ان کے مستشرقین جو ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں کیونکہ اتنی یعنی ہمارے لوگوں کو اتنا وہ اس کام سے غرض نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کے یہودی ہمارا دین پڑھتے ہیں، شریعت پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے مولویوں سے زیادہ جانتے ہیں وہ ہماری شریعت کے بارے میں، پھر جناب وہ اپنے لوگوں کو ہمارے اندر بھیجتے ہیں، وہ آ کر کے مسلمانوں کو پھر خراب کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، یہاں کے پاکستان کے ایک عالم تھے، وہ گئے وہاں جارڈن، وہاں سے پھر وہ فلسطین گئے، فلسطین جب گئے تو انہیں کچھ نوجوان ملے بالکل اسلامی حلیے میں، داڑھی ان کی بڑی یعنی کہ مکمل داڑھی ان کی، سر پہ جناب امامے بندھے ہوئے، ان سے بات کی تو وہ بڑے فقہی مسائل پہ ایسی فر بحث کرتے تھے، عربی زبان، فصیح عربی زبان میں، اور جناب احادیث پر، اصول حدیث پر جو بھی موضوع شروع کرتے وہ بولتے چلے جاتے۔ اس عالم نے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو مسلک سے باہر نہیں نہ آیا ابھی تک، ہم انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ یہودی ہیں۔ وہ عالم کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا آپ نے پھر کہاں سے یہ سارا سیکھا، آپ تو یہودی ہیں، آپ کو کس نے پڑھایا؟ انہوں نے کہا ہم الازہر مصر سے پڑھ کے آئے ہیں، الازہر سے پڑھ کے آئے ہیں، جو مسلمانوں کا ادارہ ہے بہت بڑا، وہاں سے ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ ان کا پھر آپ نے کیوں پڑھا ہے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کے علاقوں میں جائیں گے، وہاں جا کے ہم کام کریں گے۔ بتائیں بھی، مسلمانوں کے علاقوں میں جائیں گے، وہاں جا کے مسلمانوں کو پھر دین سے دور کریں گے۔ انہوں نے اتنی مہارت حاصل کی ہے دین کے اندر، اور یہیں پہ باقی سارا چھوڑیں، یہ افغانستان کے اندر
ایک بندہ آیا نا یہاں پہ، ایک انگریز تھا، وہ آ کے حاکم لگا تو انہوں نے مقرر کیا امریکہ نے، وہ آگے لگا حاکم، تو وہاں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے جناب، دھڑا دھڑ بول رہا ہے، پشتو بول رہا ہے، فارسی بول رہا ہے فر انہوں نے، ایک بندے نے پوچھ لیا اس سے کہ آپ کو یہ پشتو فارسی کیسے آتی ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، میں 2 سال فلانا علاقے میں مسجد میں امام رہ کے گیا ہوں، اس وقت داڑھی میں آیا تھا، اب جناب بغیر داڑھی کیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے اندر 18 سال ایک یہودی امام رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، 18 سال یہودی امامت کرتا رہا ہیں۔ اور باقی چھوڑیں، یہیں پہ اب کے بھیکے وال کے علاقے میں، مجھے ایک دوست نے بتایا وہاں کا، بھیکے وال کا تھا، اس نے بتایا کہ بھیکے وال کی کوئی مسجد تھی، وہاں پہ 2 سال پورے ایک سکھ امام رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں، ایسا فصیح قرآن پڑھتا تھا۔ ایک بھائی وہ کہتے ہیں نا، اگر رہنا ہے نا دنیا میں تو پھر اب پہچان پیدا کر، ہیں یہاں لباس خضر میں ہزاروں رازن پھرتے ہیں، کپڑے چوغے جناب بزرگوں والے، اور اندر سے یہودی، اندر سے کافر، اندر سے سکھ، اندر سے کافر ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ اور یہ کام جو ہے نا، نواب آپ چھتاری، اس کا قصہ آپ دیکھیں، ہماری کتاب جو ہے نا حدیث چین محدثین کی نظر میں، آپ پڑھ کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ نواب چھتاری کو یہاں پہ رہ کے گیا تھا، ان کا انگریز حاکم تھا، یہ لندن گئے وہاں کسی کانفرنس میں، تو اس نے کہا کہ آج میں تمہیں ایک شے دکھاتا ہوں۔ نواب چھتاری کو وہ لے کر گیا، پہلے اس نے پرمیشن لی وہاں سے، اپنے نام کی اور اس کے نام کی، چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گیا، بالکل بیابان جنگل، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ وہاں سے جناب آگے گئے، گاڑی چلتی جا رہی، ایک بہت بڑا گیٹ ہے، وہاں پہ جا کے گاڑی اندر داخل کی، گاڑی وہیں ٹھہر گئی، آگے انہوں نے نئی کار دی، کچھ سیکورٹی گارڈ کھڑے تھے، اس پہ بیٹھ گئے، ہو کا عالم ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ پھر آگے چلتی جا رہی، اس گیٹ کے اندر بھی، پھر چلتی جا رہی، گاڑی بھاگتی جا رہی، آگے جا کے بہت بڑا ادارہ آیا۔ اس انگریز نے پہلے کہا نواب چھتاری کو، اس نے کہا خبردار، یہاں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کسی سے کچھ پوچھنا نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں جب پہنچے تو بہت بڑا عالی شان مدرسہ ہے، کہیں بخاری پڑھائی جا رہی، کہیں مسلم پڑھائی جا رہی، کہیں حدیث شریف پہ، اصول حدیث پہ، اصول تفسیر پہ بحث ہو رہی ہے، مباحثے ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے باہم، لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں سارے۔ اور نواب چھتاری کہتے ہیں ایک بچے نوجوان کو پکڑ کے میں پوچھنے لگا، اس نے کہا نو، پوچھنا نہیں ہے اس سے، میں نے منع کیا تھا۔ وہ جب وہاں سے نکلا باہر تو اس نے کہا کہ یار مجھے تو بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، اگر یہ بچے ہیں دین پڑھ رہے ہیں تو اس طرح چھپ کے کیوں، اتنی سیکورٹی میں کیوں، اتنے جنگل میں کیوں، بیابان میں کیوں، اتنے ویرانے میں کیوں؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ ان میں سے نہ ایک پڑھانے والا مسلمان ہے، نہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اس نے کہا سارے یہود و نصارہ کے بچے ہیں، یہ دین آپ کا پڑھ رہے ہیں، پھر یہ مسلمانوں کے مساجد میں جائیں گے، مسلمانوں کے علاقے میں جائیں گے، ان کو مشنری جو ہے وہ سارا پیسہ دے گی، پیچھے سے فنڈ پہنچائے گی، یہ وہاں جا کے رہیں گے۔ مسلمان مولوی جو ہیں وہ بیچارے غریب، ان کو نہ ان کی حکومت دے گی نہ ان کی عوام دے گی، وہ کہیں گے یہ پیسے دیں تو کام کریں، اور یہ جا کے وہاں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں گے، یہ کہیں گے یار کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف خدا رسول کے لیے آپ کو نمازیں پڑھائیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ کہا کہ لوگ ان کے قریب آئیں گے، پھر یہ لوگوں کو آپ کے دین سے ہٹا دیں گے۔ یہ آخر پتہ نہیں کب سمجھیں گے ہم جناب وہ 4 چیزیں ہمیں جو نظر آتی ہیں وہ گدھے کی طرح انہی کے گرد گھوم رہے ہیں جناب۔ وہ گدھے کو چکی کے گرد باندھ دیں نا جناب، کولو پہ باندھ دیں، گدھا وہیں گھومتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں پہ وہ جناب چڑھا دیتے ہیں ڈھکن، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں جناب ابھی لاہور سے چلا ہوں، ملتان پہنچ گیا ہوں، جب ڈھکن کھولتے ہیں تو ہنجر بال ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے یا نہیں ایسا؟ گدھا وہیں کھڑا ہوتا ہے، گدھا ایک شہر سے دوسری شہر کبھی ٹرانسفر نہیں ہوا، وہ ادھر ہی کھڑا رہتا ہے۔ تو خدا کے لیے ذرا آنکھیں کھولیں، آپ ان کے مشرکین کے یہود و نصارہ کی سازشوں کو سمجھیں۔ دشمن 2 طرح سے حملہ آور ہے آج علیہ السلام پر، ایک حملہ تو یہ ہے کہ اندر سے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف سے فتنہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف حملہ آور ہے، ہمارے ہی مسلمانوں کو ہمارے خلاف لا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے ہمارے خلاف، کلمہ پڑھنے والے آج کس طرح کفریہ قانون ہم پر نافذ کر رہے ہیں، نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ کب کے اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا نہ ان کے ووٹروں سپورٹروں کا، جن کو سارا پتہ ہے باوجود اس کے پھر ان کے ساتھ کھڑے۔ حالات اب ایک طرف وہ دشمن ہے کافر یہودی کے 2 طریقے ہیں، ایک طرف سے اندر کھاتے وہ یہ دشمنی پھیلاتا ہے کہ جناب اندر سے بندے اپنے تیار کر کے خیر خواہی کا روپ دھار کے، جیسے مرزا قادیانی جو ہے اسلام کا خیر خواہ بنا، جی نصرانیوں سے مناظرے کرنے لگا، مناظرے کرتے کرتے آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا بغیرت، جی
ایسے جناب ایسے خیر خائی کو اس نے روپ دھارا اس نے کہ بعد میں جناب بہت بڑا اژدہا ثابت ہوا. آج تک مسلمان جو ہیں اس کے فتنے کو نہیں پہچان سکے, اس کے سر کو نہیں کوٹ سکے آج تک اس کا جناب سر اور اس کے سر کا زہر جو ہے وہ جناب پھیلتا جا رہا ہے, مسلمانوں کے دماغوں کو جناب وہ جراثیم سے آلودہ کر رہا ہے. وہ کفر سے, شرک سے, بے دینی سے, لادینیت سے, الہات سے, سیکولرزم سے, اس طرح کی چیزوں سے وہ جناب مسلمانوں کے ذہنوں کو گدلا کر رہا ہے. وہ مولوی لوگ جو بڑے متسلب تھے دین کے اندر, آج وہ بھی ان کی بھی چولیں ہل گئی ہیں, وہ بھی ہلے بیٹھے ہیں دین متین پر, ان کا بھی ایمان نہیں رہا. وہ بھی اب سریعام کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب یہ قرآن پڑھ کے مارے گئے, ہم تو ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں رہی. تو یہ بات ایسے نہیں ہوئی بھائی, سمجھایا نا مسئلہ. تو اس لیے یہ دشمن ہے ہمارا بڑے دیر سے, کاش کہ ہم سمجھیں اس بات کو. دیکھیں جی اگلی آیت مبارکہ, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد میں تبغونہا عوجا, میں تم ٹیڑھ چاہتے ہو. وہ ٹیڑھ کیسے چاہتے ہیں؟ جیسے انہوں نے 2 اعتراض وارد کیے تھے, انہوں نے 2 کیے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے کتنی آیات کریمہ نازل فرمائی یار. کیا ہم ان آیات کریمہ کی روشنی میں موجودہ دور کے مستشرقین جو ہیں, انہوں نے پورا ادارہ بنایا ہے استشراق کے نام سے, پورے ادارے ہیں یہودیوں کے, نصرانیوں کے, بہت بڑے بڑے مراکز ہیں, کروڑوں ڈالر ان کے سالانہ خرچے ہیں. وہاں پہ انہوں نے اپنے ریسرچ اسکالر بٹھائے ہوئے ہیں, اسلام کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں, اسلام کی کتابوں کو پڑھ کر کے رسول اللہ علیہ السلام پر اعتراض کر رہے ہیں, قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں, شرائع حق کا شریعت مبارکہ پر اعتراض کر رہے ہیں. لیکن مجال ہے کہ ہمیں سمجھ آئے ان کی, اور انہی کی کتابیں, انہی کا گھولا ہوا گند جو ہے ہمارے موجودہ دور کا لبرل سیکولر طبقہ, ٹی وی میں بیٹھا اینکر دانشور جو ہے, اپنے آپ کو فلسفی جاننے والے لوگ, یہ سارے کے سارے انہی کا گند پڑھ کے اسلام پر حملہ آور ہیں. آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. ٹی وی میں بیٹھا بندہ, وہ بندہ جو لچا کپتا ہے یار, سارا سال ڈرامے بناتا ہے, وہ بھی بیٹھا, اسے بھی اعتراض ہے نکاح پہ, اسے بھی اعتراض ہے طلاق پہ, اسے بھی اعتراض ہے جناب ان چیزوں پہ. مولوی آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ اگلے دن ایک مولوی ہے, بہت بڑا مولوی ہے, وہ اگرچہ میرے مسلک کا نہیں ہے, میرے مسلک کا بھی ہوتا معافی نہیں تھی. وہ بندہ ٹی وی میں بیٹھا ہے, اسے ایک سلیم صافی نام کا بغیرت لفافہ خور صحافی ہے, وہ اسے پوچھ رہا ہے جی مولویوں میں اختلاف کیوں ہے؟ قرآن ایک, شریعت ایک, دین ایک, مولوی میں اختلاف کیوں ہے؟ کوئی بریلوی بن جاتا ہے, کوئی دیوبندی بن جاتا ہے, کوئی فلانا بن جاتا ہے, کوئی ڈھمکانا بن جاتا ہے, یہ کیوں ہے؟ آگے سے مولوی صاحب نے یہ نہیں بھی اس کتے کے گلا دبائیں, اس کو رگڑیں, پوچھیں اس سے, ہیں بھائی معاملہ ایک ہوتا ہے, تمہارے ٹی وی اینکر مختلف بکواسیں کر رہے ہوتے ہیں, کیوں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تمہارا اختلاف کیوں ہو گیا؟ معاملہ ایک ہے, کیس ایک ہے, کیس ایک ہے, جج 2 مختلف جج, 2 جج ہیں, دونوں کا فیصلہ الگ الگ ہے, 2 وکیل ہیں, کتاب ایک ہی پڑھ کے ہیں, دونوں لڑ پڑے ہیں, کیوں بھائی؟ لڑے نہیں لڑے ہیں بھائی؟ وہ تمہارے کمپنیاں تو انگریزی کمپنیاں جو ہیں 2 جوتے بنائے ہیں, وہ دونوں آپس میں متفق نہیں ہے ایک بات پر. وہ کہتے ہیں میری اعلیٰ کوالٹی ہے, وہ کہتے ہیں میری اعلیٰ کوالٹی ہے. لڑائی کیوں ہے تمہاری؟ ہے جوتی, شے ایک ہے, مٹیریل ایک ہے, سامان ایک ہے یار, مشین ایک ہے بنانے والی, اختلاف کیوں ہے؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ 2 ڈاکٹروں کے نسخے آپس میں نہیں ملتے یار. ایک بندہ بیمار چلا جائے, وہ کچھ اور بتائے گا, وہ کچھ اور بتائے گا. حالانکہ میڈیکل ان کا جناب جہاں سے پڑھ کے ہیں وہ ایک ہے, دوائیاں ایک ہیں, سارا کچھ ایک ہے, دونوں آپس میں کیوں مر رہے ہیں؟ دونوں کے نسخے ایک کیوں نہیں ہیں؟ یہ نہیں پوچھا اس نے. اچھا تمہارے ملک کے اندر جو پڑھ کے آتے ہیں جناب سیاست, کالجوں سے, یونیورسٹیوں سے سیاست پڑھ کے سیاست کر رہے ہیں نا, سیاست پڑھ کے آیا نا باقاعدہ, یہ تو باقاعدہ بطور سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے. سیاست پڑھ کے آیا ہے. پھر عمران خان علیحدہ کیوں ہے, نواز شریف علیحدہ کیوں ہے, مولوی فضل الرحمان علیحدہ کیوں ہے, یہ جناب یہ ساری جماعتیں علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں, ان کے نظریات علیحدہ علیحدہ کیوں ہو گئے؟ دماغ خراب ہے تمہارا, سمجھاؤ ہمیں بھی. یہ سوال کیوں نہیں کیا ان سے؟ میں کہتا ہوں یار قسم خدا کی, اس وقت جو اختلاف ہے نا, جن جماعتوں کا اس نے نام لیا ہے, کدھر آپ کو لڑائی نظر آ رہی ہیں؟ کہاں ہیں اس وقت؟ تو جتنے جوتے ہمیں یہودیوں کی طرف سے پڑ رہے ہیں, جتنے جوتے ہمیں مشرکین کی طرف سے پڑ رہے ہیں, مشرکین ہی ہمارے مدارس کو گرانے کے بل پاس کر رہے ہیں. 1600 مدرسے گرانے کے بل ایسے پاس ہو گیا ہے, جب تک کہ یہ چوڑے ساتھ نہ ملتے, یہ ذلیل لوگ جو ہیں, لبرل لوگ جو ہیں. پاکستان کے اندر مسلمانوں کا ملک, باہر پارلیمنٹ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں, اور اندر بل پاس ہو رہا ہے کس چیز کا؟
کہ جناب مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اور ہمارے مولوی لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے پھرتے ہیں، پرویز الہی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس نے ختم نبوت والی آیت لکھوا دی ہے. میں نے کہا ختم نبوت والی آیت لکھ کے نیچے یہ خسروں والا بل پاس کرنا اور مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کا جائز قرار دینا، عورت کا عورت کے ساتھ نکاح کا جائز قرار دینا، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت کی توہین ہے، رب کے قرآن کی توہین ہے. کمینو تم کہاں لے کے جا رہے ہو لوگوں کو؟ اور الو کے پٹھے ملا ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، ایسے منہ اٹھا کے بولنا شروع کر دیں گے. یار واہ 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 پیجا پٹواری کمال کر دیا تو نے. اور پیجے نے کیا کمال کیا؟ میں نے رب کو تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی گستاخی کی ان دلیلوں نے. وہیں پہ بیٹھ کے شرابیں پیتے ہیں بغیرت، وہیں پہ بیٹھ کے بکواسیں کرتے ہیں، وہیں پہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. انڈیا کو کوئی فلم، اب پچھلی یہ کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے، انڈیا میں کوئی گانا نیا بنا تھا، ہیں جی وہ گانا بنا تو پارلیمنٹ کے اندر گانا چلا کے انہوں نے سنا تھا، اونچی آواز میں ناچے تھے. یہ کہتے ہیں شکر ہے خدا کا وہاں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ذلیل انسان، یہ اسلامی ٹچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹچ ہے، بس یہ ٹچ ہے. اتنے سے مسلمان ہوتا تو عبداللہ بن ابی تیرے سے بڑا مسلمان تھا. اس نے تو رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا، اس نے تو داڑھی رکھی ہوئی تھی. تیرے پاس کیا؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کاش کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے ان فتنوں کی، ان بدماشوں کی بدماشی کی سمجھ آئے. ہمارے لوگ 1 منٹ سے پہلے لٹو ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی وہ تو بڑے عاشق رسول ہیں. اب بتائیں بھائی اتنا بڑا بل پاس ہو جائے، مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کرنا، عورت کا عورت کے ساتھ نکاح کرنا پاکستان میں قانون بن جائے، اور جو بنانے والا قانون ہے وہ مسلمان کھڑا ہے بھی. بتائیں بھائی اب بھی جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ مسلمان کھڑا ہے مسلمان وہ. لیکن یہاں پہ آتے کہ کئیوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں. نہیں جی نہیں، ہم تو بھائی بڑے بغیرت ہوتے ہیں، ہم تو پھر بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، ہم تو دائیں بائیں نہیں ہوتے. عجیب ویسے پاگلوں والی سوچ ہے، عجیب ہمکانہ سوچ ہے. یار بندہ ایمان پہ تو کمپرومائز نہ کرے، ایمان پہ تو سمجھوتا نہ کرے. ایمان پہ سمجھوتا کر گئے، ایمان پہ کمپرومائز کر گئے. جس طرح اس وقت لندن کے اندر انہوں نے جناب مدرسے قائم کیے، اپنے علاقے کے اندر مدرسے قائم کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا. انہوں نے کہا کہ یہ ادھر کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بچے ہمارے ہاں نہیں بھیجنے، یہاں سکول بناؤ، ان کے بچوں کو وہی پڑھاؤ. ان کے بچے جو ہے سر سور کو انہوں نے وہاں سے تیار کیا، تیار کر کے یہاں بھیجا. آج یہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہے اتنا کسی عالم کی بات نہیں سنتے جتنا پروفیسر کی بات سنتے ہیں. کیوں؟ پروفیسر کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بڑے ٹھنڈے یخ طریقے سے بات کرتا ہے، ساری سمجھ آتی ہے. میں نے کہا سمجھ تمہیں اس لیے آتی ہے کہ وہ تیرے مزاج کے مطابق بے دینی کی باتیں کرتا ہے. اگر تجھے بات کرے نا قرآن حدیث کی، میں کہتا ہوں قسم خدا کی مسلم میں حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جب واز فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جلال کی وجہ سے سرخ ہو جاتا تھا. آقا علیہ السلام جب کلام فرماتے تھے، واز فرماتے تھے، کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی لشکر حملہ آور ہے اور آقا علیہ السلام لوگوں کو بچانے کے لیے آواز لگا رہے ہیں. بتائیں بھائی اب کوئی لشکر کہیں سے حملہ آور ہو تو کوئی دیکھ کے آنے والا کیسے بتائے گا؟ پیارے اور محترم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات خاموشی سے بیٹھے ہوں، آپ پر ایک بہت بڑا لشکر غیر معمولی طریقے کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے. ایسے بتائے گا یا چیخ چلا کے بتائے گا؟ یار باقی چھوڑے، میں آپ کو روزمرہ کی مثال دیتا ہوں. آپ کہیں پہ 2-4 بندے بیٹھے ہیں کمرے کے اندر، بہت بڑا سانپ اندر داخل ہو جائے، آنے والا کیسے بتائے گا؟ محترم حضرت سانپ فواد ڈبو صاحب تشریف لا رہے ہیں، یہی کہے گا یا چیخ چلا کے کہے گا؟ بتائیں نا بھائی، زور سے کہے گا نا. تو بھائی ہر جگہ یہ نہیں. میں کل ہی سوچ رہا تھا ایک بات، میں نے کہا مسلمان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، حلال، جلال اور جمال. کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں حلال نہ ہو تو بندے کے اندر جو ہے نا وہ حلالیوں والی بات نہیں آتی ہیں. جمال نہ ہو تو لوگ ہی بھاگ جائیں. اگر دین دشمنوں کے خلاف جلال نہ ہو، دین دشمنوں کے خلاف، کافروں کے خلاف، رب تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف، رسول علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف جلال نہ ہو تو وہ بندہ بھی دیوس ہے، وہ بھی بغیرت ہے. کیونکہ کہتے ہیں جی غصہ کرنا حرام ہے. یہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی دین کی بات کرے. دین کی بات نہیں، مولوی صاحب غصہ کرنا حرام ہے. میں نے کہا تم تو کھڑے ہو کے باہر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو تو وہاں حلال ہوتا ہے، گندی گندی گالی نکال رہے تو وہاں حلال ہو جاتا ہے. جب بات آئے دین کی غرض کی تو تم کہتے ہو کہ جناب یہ پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ایک بستی والوں پر عذاب نازل کرنے کا فرمایا. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں پر 70,000 بندے ایسے ہیں
جن کے اعمال نبیوں کے اعمال جیسے ہیں. سنیں ذرا حدیث پاک ذرا غور سے. ان کے اعمال نبیوں کے اعمال جیسے، اتنے نیک پاک متقی پرہیزگار حضرت کلندر صوفی ہیں سارے. ہاں کوئی غلط کام نہیں کرتے وہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عذاب دو اور سب سے پہلے انہی کو عذاب دو. انہوں نے عرض کی مولا وہ تو نیک ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مخالفت ہوتی ہے ان کے سامنے، میرے دین کی مخالفت ہوتی ہے ان کے سامنے، لیکن کبھی ان کے ماتھے پہ وٹ تک نہیں آیا، ان کے ماتھے پہ بل نہیں آیا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا اس لیے سب سے پہلے عذاب ہی نہیں دو. بتائیں بھائی، سب سے پہلے عذاب ہی نہیں ہو. بتائیں کیا مطلب ہے؟ انہوں نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ بے غیرت بن کے بیٹھے رہے. مطلب کیا ہے؟ ماتھے پہ بل نہیں آیا. ماتھے پہ بل خوشی کی وجہ سے آتا ہے یا غصے کی وجہ سے آتا ہے؟ بولو نا بھائی. تو رب تبارک و تعالیٰ تو عذاب دے رہا ہے غصہ نہ آنے کی وجہ سے، اور تو کہتا ہے غصہ ہی حرام ہے. اگر حرام تھا تو وہ تو رب تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننے چاہیے تھے، ان پر عذاب کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دین کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرنے والے کو کوئی بندہ کہے یہ غصہ کرنا حرام ہے، تو یہ بندہ خود حرام کام کر رہا ہے. یہ خود بندہ حرام کام کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر غصہ کرنا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ من آمن تبغونہا عوجا، فرمایا کہ تم ٹیڑھ چاہتے ہو. تم کیا چاہتے ہو؟ ٹیڑھ چاہتے ہو. میرے حبیب کے غلام سیدھے سیدھے دین پہ چل رہے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ یہ دین سے ہٹ جائیں، ان کے دل دین سے دور ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، کتابیں تم نے پڑھ رکھی ہیں، اپنے وڈیروں سے سن رکھا ہے، یہی نبی آخر الزماں ہیں اور یہی سچے نبی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، پھر تم مخالفت کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل ہے نہیں ہے. اگلی آیت مبارکہ دیکھیں اور اس کا شان نزول دیکھیں. اوس اور خزرج جی مدینے میں، یہ بعد میں حضور کے صحابی بنے، انصار بنے. اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مدینے کے، یہ مشرک تھے، اور یہودی بھی مدینے میں رہتے تھے. یہودیوں کا جو اس وقت طریقہ تھا بعین ہی آج بھی وہی طریقہ ہے. یہودی اس وقت یہ کرتے تھے کہ مسلمان جو مشرکین تھے نا مدینے کے، اوس اور خزرج، ان دونوں کو آپس میں لڑاتے تھے. جب دونوں لڑتے تھے ان کے ہاں پیسے کی کمی ہوتی تو وہ دونوں جو ہیں یہودیوں کے پاس جاتے، کچھ پیسے قرض دے دو، کیونکہ یہودی سارے سنارے تھے. آپ کو پتہ سناروں کے پاس پیسے بڑے ہوتے ہیں، تو سنارے تھے. تو یہ پھر اوس والے بھی انہی کے پاس جاتے، خزرج والے بھی انہی کے پاس جاتے، وہ کو پیسے دے دیں، قرضہ ہمارا، ہماری لڑائی ہے. اور وہ یہودی ایسا بغیرت تھا، دونوں کو پیسے دیتا تھا ادھار پہ، اور ادھار پہ ایسے بھی نہیں کہ جتنے دیے اتنے واپس نہیں، سود پہ دیتا تھا. کیسے دیتا تھا؟ سود پہ دیتا تھا. اور ان دونوں کو لڑاتا بھی اسی لیے تھا تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑتے اور کمزور ہوتے رہیں، تاکہ یہ ہماری طرف سے جو ہے نا ان کی توجہ ہٹی رہے، ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں. یہی کام کیا تھا یہودی نے اس وقت، اور آج بھی وہی کام کر رہا ہے. دو بدماش حکومتیں، ایک امریکہ کی اور ایک روس کی، دونوں کو آپ دیکھ لیں. وہاں جو انقلاب آیا روس کے اندر، جو بدماشی پھیلی ہے وہ بھی یہودیوں کی وجہ سے. سب سے پہلا کارل مارکس جو ہے، جو کمیونزم کا یعنی کہ موجد ہے الحاد کا روس کے اندر، وہ یہودی ہے. اس نے جو کچھ بھی بکواسیں کی اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، اس کے مرنے کے بعد تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد دوسرا ان کا لیڈر وہ بھی یہودی، کارل مارکس بھی یہودی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا آیا وہ لینن، وہ بھی یہودی، وہ بھی اس کا بڑا رہنما تھا. اس کے دور میں پھر انقلاب آیا، وہاں تبدیلی آئی. اس کے بعد جو ہے وہ سٹالن آیا، وہ اس کا بھی حساب ایسا. اور ان ذلیلوں نے وہاں پر الحاد پھیلایا، داہریت پھیلائی کہ رب کا وجود ہی نہیں، رب ہے ہی نہیں، یہ نظریہ پھیلایا انہوں نے. پھر جو بھی بندہ اس نظریے کا مخالف ہوتا تھا وہ کہتا خدا ہے، اسے مار دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ روس کے اندر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے. یہاں تک کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اسے اٹھا کے برفانی علاقے میں چھوڑ دیتے تھے، ایسے ہی برفانی علاقے میں چھوڑ دیتے. لیکن اللہ کا فضل دیکھیں، میرے مالک نے اسلام کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے. برفانی علاقے میں بھی رہ کرنا مسلمان ہی رہے، اسلام نہیں چھوڑا. ایک بار بھی نہیں کہا ہم اسلام چھوڑتے ہیں، ہمیں یہاں سے لے جائیں، نہیں کہا.
برفوں میں پڑے رہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑا، فوت ہوئے اسلام نہیں چھوڑا۔ مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ یہاں کے ایک عالم وہاں گئے، انہوں نے بتایا، وہ بندے نے بتایا، اس نے کہا میرے ابا جی کمیونزم کے دور میں جب ان کی کمیونسٹوں کی بڑا زور تھا وہاں روس کے اندر، اس نے کہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کہتا جی میرے ابا جی جو ہیں وہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی ایسے حالات کے اندر بھی 400 سے زائد مساجد تھی، وہاں مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے، مسجدیں زمین کے نیچے تھی، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ 400 سے زائد مساجد، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا مسلمانوں نے، وہاں چھپ کے نماز پڑھتے تھے، وہاں بھی جمعہ بھی ہوتا تھا، عید بھی ہوتی تھی، سارا کچھ پڑھتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات اس وہ بھی پورے کرتے رہے۔ میرے رب نے وعدہ کیا یار۔ وہاں ایک عالم نے بتایا، عالم نوجوان عالم، اس نے بتایا کہ میرے ابا جی جو ہیں ہمیشہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ان کے دروازے پر لوگ چھاپے مارتے تھے، کافر کہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہو پکڑ لیں اسے، قتل کر دیتے تھے اسی وقت۔ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اس نے کہا دروازے پر میز رکھ کے اس کے اوپر چائے میں رکھتا تھا، ابا جی جا کے اندر نماز پڑھتے، میں باہر ہی کھڑا ہو جاتا دروازے پر۔ کہتے ہیں کوئی بھی آتے، ان کی پولیس آتی، ان کی فوج آتی، تو وہ مجھ سے پوچھتے تیرا ابا کہاں ہیں؟ تو میں کہتا جی یہ چائے رکھ کے گئے ہیں کہ ابھی اندر گئے ہیں، مہمان آنے والے ہیں۔ کہتے ہیں اس طرح کر کے میرے ابا جی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، نماز نہیں لینے دی زندگی ساری۔ بتائیں بھائی، اتنا بڑا ظلم کیا ان کمیونسٹوں نے۔ اور پھر یہ الحاد اور جو دہریت تھی یہ پھیلی، پہلے نصرانیوں میں گئی، نصرانیوں کو انہوں نے خدا تبارک و تعالیٰ کا منکر کیا، اس کے بعد پھر اہل اسلام میں آ گئی۔ آج مسلمانوں کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی، پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے صحافی، اینکر اور بہت بڑے بڑے پروفیسر جو ہیں وہ سارے کے سارے رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا جو ڈین ہے پرویز ہود، انتہائی خنزیر کا بچہ ہے، اتنا بڑا اسلام کا دشمن میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اسلام اور رسول اللہ السلام کے خلاف سر عام بھونکتا ہے، وہ سر عام بھونکتا ہے، لیکن اس کتے کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اس کو۔ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی، میں وہاں 3 دن رہ کے آیا ہوں، تبلیغ کے سلسلے میں وہاں گیا تھا، 3 دن پورے اس کی جامع مسجد میں بیان کرتا رہا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے سارے مشکل حالات ہیں اس وقت، اسلام کس دور سے گزر رہا ہے، اسلام کس تنگی سے گزر رہا ہے، اسلام پر کیسے کیسے لوگ حملہ آور ہیں۔ صرف کافر حملہ آور نہیں ہے، صرف جناب وہ گندا جو ہے نا مستشرق وہی حملہ آور نہیں ہے، بلکہ مستشرقین کے ان کے گند کو پڑھ کے مسلمانوں کے اندر پاکستان میں ایسے ایسے کمینے اور دین دشمن پیدا ہو چکے ہیں، وہ اسلام کی چولیں تک ہلا رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت ختم کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ حالات کہاں تک جا پہنچے ہیں۔ لیکن جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ہی لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے، یہ کیوں جی بڑے متشدد ہیں، بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ بھائی جس کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو کیا وہ پولی باتیں کرتا ہے؟ بتائیں نا بھائی۔ میں نے کہا تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے دین کا درد نہیں دیا، تمہیں احساس نہیں ہے، تو جس کو ہیک بول رہا ہے کم از کم تڑپ رہا ہے، اسے تو تڑپنے دو یار۔ ہو سکتا ہے اس کا رونا سن کے کسی اور کو بھی دکھ آئے، وہ بھی رونا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا مبارکہ کا شان نزول دیکھیں جی، اس وقت بھی یہودی یہی کرتے تھے جو آج کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، عالمی منظرنامہ دیکھیں، آپ حقائق دیکھیں، عرضی حقائق دیکھیں، آپ پاکستان اور انڈیا دونوں آپس میں لڑتے ہیں، ہے یا نہیں؟ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، اور دونوں کو اسلحہ امریکہ ہی دیتا ہے۔ کیا شان ہے یار، ہیں کہتے ہیں جی مولوی امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، بڑا دین کے دشمن ہے مولوی، امریکہ کے دشمن ہے۔ وہ اسلام تو ہے ہی وہاں، ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں نا، اسلام تو ہے ہی وہاں بھائی۔ میں نے کہا دونوں کو اسلحہ وہی دیتا ہے، اور پھر دونوں کو قرضہ سود بھی وہی دیتا ہے، پاکستان کو بھی قرضہ سود پہ وہی دیتا ہے، پیسے وہی دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کون ہے؟ انہی کا ادارہ ہے۔ پھر جناب ان کو مقروض کر کے، جس طرح اس وقت انہوں نے اوس اور خزرج کو جکڑ کے رکھا تھا، آج انہوں نے بھی جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جکڑا ہوا، جکڑا ہوا انہوں نے بھی۔ حالات یہاں تک پہنچا دیے، دونوں کو جناب اسلحہ بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے ادھارے، اور پھر سود بھی لیتا ہے۔ اتنے عرصے سے جناب آج ہر پاکستانی، چھوٹا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس بیچارے نے آج تک ہو سکتا ہے لاکھ روپے اکٹھا نہ دیکھا ہو کہیں پڑا ہوا، یہ بھی 90 لاکھ کا مقروض ہے، یہ چھوٹا بچہ بھی 90 لاکھ کا مقروض ہے۔ بتائیں بھائی، بیچارے کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے، لیکن مقروض ہے یہ یہودیوں کا۔ یہ آخر کس نے بنایا ہے جی؟ انہوں نے بنایا ہے، یہ بھی ان کے غلام ہیں۔ صرف ان کا مقصد ہے ان کو جکڑ کے رکھو، کہیں بھی یہ اسلام کا نام نہ لیں۔ کہیں بھی کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اسلام کا نام لینا شروع کرتا ہے، حکمرانوں کہتے ہیں چل بھی پیسے کاٹ، شاباش مٹ مار،
وہ کہتے پیسے تو نہیں ہے، کہتے چل پھر اسے جیل میں ڈال، کہتے یہ آسان ہے میرے لیے، یہ میں کر دیتا، وہ جیل میں چلے جاتے ہیں بیچارے اسلام کا نام لینے والے۔ تو یہی حال انہوں نے کیا۔ اچھا دونوں کو پھر جناب اسلحہ بھی دیتا ہے، لڑو بھی شابش۔ اسلحہ کیوں دیتے ہیں؟ لڑنے کے لیے دیتے ہیں نا۔ جب وہ لڑنے لگے تو پھر کہتا ہے کتے دے پترو کی کر رہے ہو تسی ہیں، مجھ سے پوچھے بغیر ہی لڑ پڑے ہو تم، تو مطلب مجھ سے تو پوچھتے بھی کیا مطلب ہے تیرا؟ لڑنے کے لیے اسلحہ تو نے دیا ہے، بیچا تو نے ہے، پیسے تو نے اپنی منڈی کے بھاؤ بڑھائے ہیں، اب جناب وہ لڑنے لگے ہیں تو رکنے بھی تو آ گیا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ بدماش ہے یا نہیں وہ؟ اب اسی طرح دیکھیں پوری دنیا کے اندر دو ہی ملکوں کا اسلحہ جا رہا ہے، یا جناب ان کا امریکہ کا یا پھر روس کا، دونوں بدماش ہیں نا۔ اب دونوں کی بدماشی دیکھ لیں، وہ جناب اسے بھی دیں گے اور اسے بھی دیں گے، ادھر والے کوریوں کو بھی دیں گے ادھر والے کوریوں کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے ان کو بھی دیں گے، پھر جناب چلو بھی ٹھیک ہے مزے کرتے رہو۔ یہی یہودیوں کا مشن رہا ہے شروع دن سے کہ یہ جو بھی دو قومیں آپس میں جناب آپ کو لگے کہ ان میں سے ایک بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، ان دونوں کو آپس میں لڑا دو اور آپ خود سکون سے سو۔ اور یہی حال ہے آج یہودیوں کو، کہاں ضرورت پڑتی ہے زور لگانے کی، پیسہ ہمارا ہے، مزے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے عرب پاگل جو ہیں حکمران، ان کو جناب اربوں خربوں ڈالر وہاں پڑیں، وہ بھی سمجھتے محفوظ ہیں، یہ نہیں پتا انہی کے پیسوں سے مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، مولوی یہاں تو زور لگاتے ہیں کوک پیپسی سے بچیں، یہودیوں کو پیسہ جاتا ہے۔ میں نے کہا کوک پیپسی سے 5 روپے جاتے ہیں، ان کے پیسے سے روزانہ خربوں روپے کما رہے ہیں، وہ بھی ذرا بول یار، ان کو بھی بتا ذرا، سمجھا ذرا۔ ہیں جی ان ملکوں کے اندر جناب پیپسی بہا کے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب بڑا کام کر لیا ہم نے۔ وہ پیپسی وہی ایک بوتل اپنے حاکم کے سر میں مارو، جس نے اربوں ڈالر وہاں رکھا ہوا ہے، ان کے ہاں رکھا ہوا، وہی پیسہ مسلمانوں کو جاتا ہے، وہ مسلمان مقروض ہوتے ہیں، مسلمانوں سے پیسے نچوڑ کے جناب وہاں جاتے ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ کاش کہ یہ سمجھ آیا ہمارے لوگوں کو، لیکن جو لوگ بدفہم ہو چکے ہیں، بد عقل ہو چکے ہیں، انہیں یہ کبھی بھی سمجھ آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیں جی، اب ہوا کیا، ان دونوں کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، اوس اور خزرج کی۔ وہ لڑائی بھی یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے، ان کو آپس میں لڑا دیتے۔ تو ان کی آخری جنگ جو ہوئی ہے وہ بس 120 سال تک رہی ہے۔ لڑائی بھی ایسے ہوتی تھی، سالن گھٹ گیا، پانی انہیں پہلے پی لے، اس بات پہ لڑائی، اس بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی۔ ہمیں گھوڑا تیرا کے کیوں گیا بھائی، اس بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی۔ پانی تو نے پہلے کیوں پیا ہے، اس بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی۔ میں چودھری تھا، میں بعد میں، تو پہلے یہ کیوں ہوا بھائی، اس بات پہ لڑائی، اور 120 سال پورے جنگ رہی۔ آخری جنگ جو ان کی ہوئی ہے جسے جنگ بعاث کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بعاث، جنگ بعاث، یہ جنگ ہوئی ان کی۔ اس جنگ کے اندر کیا ہوا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے دونوں طرف سے، اوس کے بھی اور خزرج کے بھی۔ وہ یہ جنگ آقا علیہ السلام کے آنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے اوس اور خزرج کو اور قریش کو سب کے اندر ایسی محبت بانٹی کہ سارے ایک ہو گئے۔ وہ جو اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، اب ان کے مقابلے اس بات پر ہوتے تھے، یار اوس والوں نے تو ایک گستاخ کو مارا ہے، ہم پیچھے رہ گئے، کل کو ہم کیا کہیں گے، ہمارے بچے کہیں گے دادا ابا توڑے جو کوئی کون سی گستاخ مرن والا ہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث بات موجود ہے، اوس اور خزرج کے باہمی مقابلے ہوتے تھے، یار فلاں تو جہاد میں اتنے بندے گئے، ہم پیچھے کیوں رہ گئے، چلو تم بھی چلو، انہوں نے فلانا گستاخ مار دیا، ہم نے نہیں مارا، ہم کیا جواب دیں گے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو، آقا علیہ السلام کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے ہم، ہمارے بچوں نے پوچھ لیا کیا جواب دیں گے ہم، اس بات پہ ان میں مقابلے ہوتے تھے بعد میں۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، یہ دونوں اوس اور خزرج ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا ایک بندہ تھا شماس بن قیس، یہ انتہائی پلید تھا، یہ وہاں سے گزرا، اسے برداشت نہیں ہوا کہ اوس اور خزرج دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 120 سال جن کی جنگ رہی ہے آج اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کے سردار مارے گئے آج اکٹھے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کیا، اس نے ذلیل نے کیا کیا، ایک یہودی تھا اس کو لے آیا۔ اب آپ کو پتہ ہے جب دو بندوں میں لڑائی ہوتی ہے تو آپس میں پھر وہ کچھ ہوئی باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ نہ ہوئی باتیں بھی کر دیتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ جب دو بندے آپس میں لڑ پڑیں تو وہ جو کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ساتھ کو جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو باتیں ان کی تھی، اوس نے خزرج کے خلاف کی تھی، خزرج نے اوس کے خلاف کی تھی، اور وہ باتیں ساری شعر و شاعری کے انداز میں تھیں۔ شماس بن قیس خبیث نے کہا اسے، اپنے یہودی کو، جا کے ان میں بیٹھ کے نا تو وہی شعر پڑھنے شروع کر دیں، وہی شعر پڑھنے شروع کر دیں۔ وہ شعر جب اس نے پڑھے تو آپس میں، پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے پرانی باتیں جب وہ کھیڑی جائیں تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے،
دوبارہ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وہ 120 سال کی جنگ جو ہے وہ دوبارہ پھر جناب کروٹ لینے لگی. معاملہ جو ہے ایسا ہو گیا, ادھر ادھر تلواریں نکل آئیں. کریم آقا علیہ السلام کو اطلاع ہوئی, آقا علیہ السلام تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں جا کر, میں کیا اسلام نے تمہیں ایک نہیں کر دیا تھا؟ میں یہودیوں کی سازشوں کو کیوں نہیں سمجھتے ہو تم؟ یہودیوں کی سازشوں کو کیوں نہیں سمجھتے ہو تم؟ کیوں لڑ پڑے آپس میں, یہ بتاؤ ہیں کیوں لڑے ہو آپس میں تم؟ آقا علیہ السلام نے سخت جلال کا اظہار فرمایا, وہاں غصے کا اظہار فرمایا حضور نے. پھر آقا علیہ السلام نے, میں یہودی ہیں تمہیں لڑانا چاہتے ہیں, اور ایک تم ہو, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, تم کسی کی باتوں میں آ کے اپنے جناب گھر خراب کرنے لگے ہو. آپس میں بھائی چارہ جو ہے تمہارے درمیان قائم کیا ہے اتنی محنت کے ساتھ, جدوجہد کے ساتھ, اسی کو ضائع کرنے لگے ہو. کیا کرتے ہو تم؟ یہ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا نا انتہائی جلال میں, تو پھر دونوں کے دونوں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو سمجھ عطا فرمائی, دونوں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ کل یہاں سے آگے گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق